کراچی کی فضا انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار۔ بین الاقوامی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی سر فہرست، اب سے کچھ دیر قبل AQI 203 ریکارڈ۔ ملک کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازہ سے رشکئی انٹرچینج تک بند، M3 فیض پور سے رجانہ اور M4 فیصل آباد سے شام کوٹ تک بند۔ سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بلدیہ رئیس کوٹ میں 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ڈرمز میں بھر کر شہر میں منتقل کیا گیا تھا۔ 60 ڈرمز، 5 گیس سلنڈر اور منی ٹرک کو قبضے میں لے لیا گیا۔ کارروائی زیر حراست دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ برآمد کیے گئے بارودی مواد کو بام ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ ICC کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے منتقل کرنے کا کہا گیا ہے۔ بنگلہ دیش بورڈ کا فیصلہ پلیئرز، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا، بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیز کے تناظر میں وہ بورڈ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کا وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی دعوت پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بیجنگ کا دورہ۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت۔ سی پیک کے جاری اور آئندہ منصوبوں، پیش رفت اور باہمی تعاون پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون، معاشی روابط بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ کثیر الجہتی فورمز پر پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے اور پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر سال بھر تقریبات اور سرگرمیاں منانے پر اتفاق۔ اس سے پہلے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین، ملائیشیا اور مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر رات کو مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 5 جنوری کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن برائے بھارت و پاکستان نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں طے پایا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے ہوگا۔ افسوس کہ بھارت کے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 8 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، مگر بھارتی جبر و تشدد کے ہتھ کنڈے کشمیری عوام کے عزم کو پست کرنے میں ناکام رہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کے جابرانہ اقدامات کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ CTD-1 ریجن اور لکی مروت پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس، FC اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں سے کلاشن کوف، 2 9mm پستول اور موبائل فون بھی برآمد۔ IG خیبر پختونخوا کی CTD اور پولیس کو شاباش۔ اگر پاکستان کسی نئے حملے کا سراغ افغانستان سے جوڑتا ہے تو سخت رد عمل متوقع ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بدستور پیچیدہ صورتحال کا شکار ہیں۔
بین الاقوامی کرائسس گروپ کی تنازعات کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدت پسندوں کا کوئی اور بڑا حملہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن بگاڑ سکتا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں پاکستان نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں تیز کی۔ فی مارشل آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو پر $137 ارب سے زائد خرچ کیے، لیکن افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان پر تعمیر نو کے اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز پر $90 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکیں۔ امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ افغان سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گھوست ملازمین موجود رہے۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد $7 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا۔ امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو تقریباً $4 ارب کی امداد دی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے بیان کو پارٹی موقف کے خلاف قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے بھیک مانگنے کی نوبت آ چکی ہے اور اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی سطح پر اس بیان کی تردید کی جا چکی۔ بیرسٹر گوہر نے جلد بازی میں بات کی، ہم کسی حوالے سے بھیک نہیں مانگ رہے، بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جسے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ کرانے کا جواز بنایا جا سکے۔ حکومت سے بات تبھی ہوگی جب بانی پی ٹی آئی پر سے ناجائز قدغنیں ہٹا دی جائیں گی۔ اسپین میں وینزویلا تارکین وطن کا صدر مادورو کو پکڑے جانے کی خوشی میں جشن، وینزویلا کے جھنڈے لہرائے، ملی نغمے گائے۔ کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں وینزویلا تارکین وطن کا اپنے ملک میں ٹرمپ کی قیادت میں حکومت کی منتقلی کے حق میں ریلی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج منہیٹن کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان، منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ نیو یارک میں بروکلن حراستی مرکز کے باہر شہریوں کا احتجاج، تیل کے لیے خون نہیں، وینزویلا کی سرزمین سے ہاتھ ہٹانے اور آزادی کے حق میں نعرے۔ وینزویلا کے صدر کو بروکلن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کی مذمت، ترکی، اسپین، بھارت میں مظاہرے، ریلیاں، وینزویلا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اور فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائی، کینال روڈ پر بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں پر لگژری گاڑی پر $5000 کا جرم چالان کر دیا گیا۔